عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محترم ناظرین، آج ہمارا 9واں لیسن ہے اللہ تعالی جو 8 عورتیں ہیں ان کے حصص کی طرف آتے ہیں. 4 مرد جو تھے ان کے حصے ہم نے پڑھ لیے. 8 عورتوں میں سے پہلی عورت کا حصہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ. تو ان عورتوں میں سے پہلی عورت جسے عربی زبان میں زوجہ کہتے ہیں اور اردو میں بیوی کا نام سے ہم پکارتے ہیں، تو اس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنا حصہ مقرر کیا ہے. تو آئیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تو یہاں بیوی کے اللہ تعالیٰ نے 2 حصے بیان فرمائے، ایک چوتھا 1/4 اور دوسرا 8واں 1/8 حصہ. 2 حصے اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بیان فرمائے ہیں. تو پہلا جو چوتھا حصہ ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. تو بیوی کا چوتھا حصہ کب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ربع یعنی چوتھا حصہ ہے جب تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی کہ خاوند فوت ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اس کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اس کی بیوی کا پھر چوتھا حصہ ہوگا 1/4 ہوگا. اور آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. اگر تمہاری اولاد ہے، یعنی کہ جو خاوند فوت ہوا ہے اس کی اگر اولاد ہے، ایک ہے بیٹا یا ایک سے زیادہ ہیں اولاد، بیٹی بیٹیاں، بیٹی یا بیٹے، جو بھی اولاد ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر جو بیوی ہے اس کا 8واں حصہ ہوگا 1/8 ہوگا. تو یہ ہے بیوی کا حصہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.